رکھے تاکہ ابھی بھی آپ سنے ہم نے میرے حضرت لانا والا مفتی سعد نجیب صاحب قاسم احمد برکات العالیہ مدعو کرتا ہوں آئیے ان عار کے ساتھ مدعو کرتا ہوں ہم سے دلوں کو ضرور ملتا ہے فکر کو تشکر ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو محمد کا زمین ابھی بتا والا قاسم برکات العالیہ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آزادی کی اس بام حرم سے گونجی ہے شاہوں کے محل بچہ بچہ دور رہتا ہے برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا یہاں تو سب کے ماتھے پر خدا کا نور ہے یہاں تو سب کے ماتھے پر خدا کا نور رہتا ہے بڑی دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں سنتے سنتے تھک گئے ہیں کھا پی کر کے آپ بیٹھے ہیں ایسے ہار کر کے بیٹھ گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑا سا حوصلہ ہے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بے وقوف کو مدرسے میں ڈالیں گے عقل مند کو اسکول میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پہلا امتحان تو آپ کا ہو گیا 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے مائک والے آپ کا مائک بہت اچھا ہے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کدھر ہے وہ مائک کدھر ہے سامنے ہے اس میں جتنی آواز دینا ہے دے باہر کے مائک میں آواز ہو یا نہ ہو چلے گا کیونکہ باہر کے لوگ اب جو پنڈال میں لوگ ہیں وہی لوگ ہیں مددے کا چار احسان
پہلا دوسرا تیسرا احسان کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ آپ کا ایک ہی بچہ حافظ بھی بنے گا، ماسٹر بھی بنے گا، طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا اور آخری سوال ہے، مدرسہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، جنازہ بھی پڑھانے کے لیے۔ 3 سوال ہے، اب شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا جو مدرسے کا احسان ہے، پہلا دوسرا تیسرا آخری احسان، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 1837 میں 1838 میں 80,000 مدرسے کو انگریز نے بند کر دیا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے۔ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اسلام کیسے باقی رہا؟ قرآن کیسے باقی رہا؟ مدرسے کا احسان کیا ہے؟ یہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1838 میں قرآن مدرسے کو بند کیا، 1857 میں عالموں کو پھانسی پر چڑھایا، 1861 میں قرآن جلا دیا 3 لاکھ۔ اسلام قرآن کیسے باقی رہا؟ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان پر کھیل کر کے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا۔ مدرسے کا دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی، مسلمان ہونے کی بات تو دور کی ہے، ہم اچھے انسان بھی نہیں ہوتے، جانور سے بدتر ہوتے۔ مدرسے کا تیسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ یہ نکاح صدقہ ہے مدرسے کا، مدرسہ ہے تو نکاح ہے، مدرسہ نہیں تو نکاح ختم۔ نکاح کا صدقہ ہے کہ بچے کو ماں بھی ملی، باپ بھی ملا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ سے محروم ہوتا۔ آخری احسان مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملی۔ میں آپ کے سامنے مائک پکڑ کر کے بیان سنا رہا ہوں، مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ آپ پوچھیں گے تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا، تو میں بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر پیسہ خرچ ہوا۔ اصل تو قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا۔ غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کے آج جلسے کی کرسی پر بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ ایک ہی بچہ آپ کا حافظ بھی بن جائے گا، ماسٹر بھی بن جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ بہت مجرب ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، اس کی حفاظت آپ کر لیجیے، گارنٹی ہے۔ آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، ایک ہی بچہ۔ طریقہ کیا ہے؟ 5 سال اسکول میں پڑھاؤ، جب 5 سال اسکول میں مکمل ہو جائے تو بچے کو اسکول سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کرو۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا۔ جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح اس کا دماغ تیز ہوگا۔ اور 3 سال کا جو گیپ ہوا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن کرائیے، یہ بچہ ہر بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ 3 کام کیجئے، مدرسہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پہلا کام، مدرسے کو تعاون کیجئے۔ بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ گمان میں پیسہ کم کیوں آیا؟ آپ نے بچایا زیادہ ہے، دیا کم۔ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے، مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے۔ پگڑی چھالنی نہیں ہے، داڑھی کو نوچنا نہیں ہے، تعظیم کرنی ہے۔ اور تیسرا کام، مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے پہلے مکتب اور مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنانا ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مدرسے کو تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہردم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں،
तरावी के कुरान को सामने रखिए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं तो इतना घबरा के आया था कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद होगा। लोग खा रहे हैं, खा करके तब जलसा सुन रहे हैं, क्या होगा? ये तो कुर्सी पर रहेंगे और इनकी भी सीधे कब्रिस्तान पहुंचे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके हौसले से जलसा दबाना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ईमान से और कुरान से दबान करना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उमर ने देखा कि गरीब आदमी गवर्नर बना। हजरत उमर ने पूछा कि ये आदमी गवर्नर कैसे बना? मामूली आदमी, समाज में कोई मकाम नहीं, समाज में कोई हैसियत नहीं, गरीब आदमी, मामूली आदमी गवर्नर कैसे बन गया? इतना बड़ा आदमी अचानक में कैसे बन गया? जवाब दिया गया, हुजूर कुरान ज्यादा जानता था। बस्ती मोहल्ले में सबसे ज्यादा कुरान का इल्म इसके पास था। हजरत उमर ने फरमाया कि मेरे नबी ने सच कहा, मेरे नबी की जबान सच्ची। जो कुरान को पकड़ता है अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। जो कुरान से मुंह मोड़ता है अल्लाह उसको जिल्लत के गड्ढे में डाल देगा। एक जवान आकर के बोला हजरत उमर से, हुजूर मैं जवान आदमी हूं, मुझको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी करना चाहता हूं, रोजगार मेरे पास नहीं है, बेरोजगार हूं, मुझको रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने कहा कि 1 मिनट में रोजगार मिल जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी। पहले ये बताओ कि कुरान जानते हो? कुरान नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, कुरान नहीं जानते। अरे अल्लाह का बंदा, रोजगार की चाबी कुरान है। कुरान के बगैर रोजगार का ताला खुल नहीं सकता। पहले जाओ कुरान सीखो। कुरान सीखने में जितनी देर नहीं होगी, इससे पहले अल्लाह तुम्हारे लिए रोजी का दरवाजा खोल देगा। लैलतुल कद्र आने वाली है, इधर ध्यान से सुनिए। लैलतुल कद्र आने वाली है। लैलतुल कद्र में 2 लफ्ज है। लैल के माने रात क्या है और कद्र के माने क्या है? कद्र के 3 माने। पहला माना जमीन का तंग हो जाना, बड़ी जमीन छोटी हो जाए। उस रात में आसमान से फरिश्ते जमीन पर इतनी तादाद में आते हैं, इतनी तादाद में आते हैं कि दुनिया की जमीन छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। लैलतुल कद्र की बात। दूसरे माना कद्र के माने फैसले के। रात में आदमी हंसता है, सुबह उसका जनाजा उठ रहा है, ये फैसला उसी रात में हो रहा है। रात में आदमी रोता है, सुबह में उसकी कामयाबी के फैसले हो जाते हैं। ये रात उसी रात में ये फैसला उसी रात में होता है। लैलतुल कद्र के माना। तीसरा माना कद्र के सबसे बड़ी किताब, सबसे अजीम किताब, सबसे बड़े नबी पर जो नाज़िल हुई वो कोई और रात नहीं थी, लैलतुल कद्र थी। इसलिए लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र कहा। तरावी आने वाली है। तरावी कैसे शुरू होती है? शान रमजान का तुलू हुआ, तरावी